بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی اور بڑھائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ جن دنوں میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کے انتظار میں تھے، اور آج رمضان کو شروع ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ اور اگر اب بھی ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، رمضان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، اب بھی اگر ہم غفلت میں زندگی بسر کرتے رہیں گے تو ایام اتنے تیز جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو رمضان ختم ہو جائے اور رمضان کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ شاعر نے کہا تھا، اے ماہ کرم آہستہ چل، اے ماہ کرم آہستہ چل، ابھی فرض نبھانا باقی ہے، کچھ توبہ کرنی باقی ہے، کچھ رب کو منانا باقی ہے، کچھ خواب لکھے ہیں ہم سب نے، تعبیر کو پانا باقی ہے، اے ماہ کرم آہستہ چل، ابھی قرض چکانا باقی ہے۔ ہم جس مہینے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام ہمیں اس مہینے کا یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے اب تک اس مہینے کا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے، اس مہینے کے لیے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہم نے ادا نہیں کی ہے، تو اب بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور ایسا نصیب فرمایا کہ ہم اپنی صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں زندہ ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے لوگ بھی جانتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو گزشتہ رمضان ہماری افطاری میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری سحری میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری تراویح میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمایا ہے تو اللہ کی قسم ہمیں لازمی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا شکر اس لیے بھی بجا لانا چاہیے کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان کے آنے سے خوش ہیں، ہم اس رمضان کی عبادتوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہم اس رمضان کی عبادتیں کر کے اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ محبت ہمارے اندر ڈالی، یہ انتظار ہمارے اندر ڈالا، یہ شوق ہمارے اندر ڈالا۔ اے اللہ، اگر تو رمضان کا شوق ہم میں نہ ڈالتا، اے اللہ تو عبادتوں کا شوق ہم میں نہ ڈالتا، تو ہم بھی بے روزگاروں میں ہوتے، بے روزے داروں میں ہوتے، ہم بھی روزہ نہ رکھنے والوں میں سے ہوتے، ہم بھی تیری عبادت نہ کرنے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ، ہمارے دلوں میں جو خوشی ہے رمضان کو لے کر، یہ جو انتظار ہے رمضان کا، یہ جو شوق ہے رمضان کی عبادتوں کا، اللہ یہ صرف تیری توفیق سے ملا ہے، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور حاضرین جمعہ، اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں جو ہمیں توفیق ملی ہے، اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے کمزور ایمان والے لوگ دنیا میں ہیں، کتنے ایسے کمزور ایمان والے جو رمضان شروع ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور اللہ کی قسم، اگر تمہاری زندگی میں رمضان شروع ہونے کے بعد تبدیلی آئی ہے، اگر تمہاری زندگی میں رمضان شروع ہونے کے بعد سدھار آیا ہے، اگر تمہاری زندگی میں رمضان شروع ہونے کے بعد عبادتوں میں رونق آئی ہے، تو اللہ کی قسم آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو رمضان برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں جو لوگ رمضان شروع ہونے کے باوجود
रमज़ान की ऐसी नाक़दरी करते हैं कि छोटे छोटे बहाने बनाकर रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत रोज़े को छोड़ देते हैं। हम बीमार लोग हैं और बीमारी क्या है? उसको सर्दी लग गई है, उसको सर में दर्द है, हमें ज़्यादा प्यास लग जाती है, हम रोज़े की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं दिन बहुत लंबा है, नहीं हम ऐसे लोग हैं, हमारा कारोबार ऐसा है कि हम रोज़ा नहीं रख पाते। छोटे छोटे बहाने, मामूली मामूली बहाने, अपनी ज़िंदगी में इन बहानों को सहारा बनाकर रमज़ान की बड़ी इबादत छोड़ने वाले लोग मौजूद हैं, रमज़ान की बड़ी इबादत को ज़ाया करने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे माशरे में अल्लाह ने हम लोगों को रखा है, ऐसे माशरे में अल्लाह ताला ने हम लोगों को तौफीक दी है। लिहाजा आज का ये खुतबा जुमा आप लोगों को ये बताने के लिए है कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए है, और अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो आप कितने बड़े खैर से महरूम हैं, ये बताने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में रोज़े का हुक्म देते हुए क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 180 पर 3, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर कोई खालिस ईमान वाला इंसान इस एक आयत के उसलूब को समझ जाए, इस एक आयत के अंदाज़े बयां को समझ जाए, वो इंसान कभी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह क्या पुकारता है? अल्लाह मुझे और आपको पुकारता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह मुझे और आपको ऐ मोमिनों कहकर बुलाता है। अब भी हमने रोज़ा नहीं रखा, अब भी हमने अपनी ज़िंदगी में रोज़े नहीं देखे, उससे पहले अल्लाह ताला हमें ऐ ईमान वालों कहकर बुलाता है। जुमला बड़ा गहरा है, गौर से सुन। अल्लाह हमें ऐ ईमान वालों कहता है, ऐ मोमिनों कहता है। वो कौन है? वो खालिक है, वो मालिक है, वो सबका बादशाह है, और अपने गुलाम को बुलाता है, ऐ ईमान वालों। वो चाहता तो कह सकता, उसे कोई रोकने वाला, वो चाहता तो कह सकता, ऐ मुसलमानों रोज़ा रख लो। वो चाहता तो ये भी कह सकता कि ऐ गुनहगारों रमज़ान के रोज़े रखकर अपने गुनाह माफ़ करा लो। वो चाहता तो ये भी कह सकता, ऐ आवारा लोगों रमज़ान का महीना तुम पर फ़र्ज है, रमज़ान के रोज़े रखकर अपनी आवारगी दूर कर लो। उसने नहीं कहा, उसने सीधा हमें बुलाया, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों। हमारे रोज़ा रखने से पहले उसने हमें ऐ मोमिनों कहकर बुलाया। कितनी मोहब्बत से बुलाता है। शेख जाफर सादिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस बुलाने को कहते हैं लज़्ज़तुन फी निदाई अज़ाला तअबल इबादति वल आना। अल्लाह ने इतने प्यार से हमें बुलाया है, अल्लाह ने इतना एहतराम का ख्याल रख के हमें बुलाया है, अल्लाह ने हमारा मकाम इतना बड़ा करके हमें बुलाया है कि ऐसा बुलाकर अल्लाह कितनी भी तकलीफ वाली इबादत का हुक्म दे दे तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह रहा है, मैंने जब सुना तो मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें ऐसे ही खत्म हो। अल्लाह ताला हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है, ऐ लोगों नहीं पुकारता, ऐ गुनहगारों नहीं पुकारता, बल्कि ऐ मुसलमानों भी नहीं पुकारता। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। इतना प्यार से बुलाता है, इतने एहतराम से बुलाता है, इतनी इज्जत देकर बुलाता है, और फ्यूचर में जो मर्तबा देना है वो मर्तबा पहले देकर बुलाता है, और कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं, मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। और हुक्म देकर खामोश नहीं रहता, तसल्ली देता है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो मेरे महबूब बंदे थे, तुमसे पहले मुझसे मोहब्बत करने वाले जो बंदे थे वो भी मेरे लिए भूखा रहते थे, वो भी मेरे लिए प्यासा रहते। तसल्ली दे रहा है कि तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं दिया जा रहा, तुम्हें कोई बड़ा हुक्म नहीं दिया जा रहा, तुम्हें वही हुक्म दिया जा रहा है जो तुमसे पहले मेरे महबूब बंदों को दिया जाता था, इतनी सादगी के साथ। और आखिर में कहता है, इसका फ़ायदा भी तुम्हें बताता हूँ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर दोबारा परहेजगारी आ जाए, ताकि तुम दोबारा मेरे करीब आ जाओ, ताकि तुम मेरी मोहब्बत के हकदार बन जाओ। ज़रा गौर करो, वो अल्लाह है, वो मालिक है, वो खालिक है। वो अगर एक जुमले में कहता तुम पर रोज़े फ़र्ज हैं तो हमें रख लेना चाहिए था, लेकिन वो प्यार से बुलाता है, रोज़ा फ़र्ज करता है, उसके पीछे तसल्ली देता है और उसका फ़ायदा भी बताता है। क्या ज़रूरत थी बताने की? क्या ज़रूरत थी बताने की? ज़रूरत ये थी कि अल्लाह ताला हमसे बेहद मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला हमसे कितना लगाव रखता है
کتنا مشفق ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. ایک حکم اتنے احترام سے دیتا ہے, وہ مالک ہے میں غلام ہوں, وہ آقا ہے میں غلام ہوں, اور مجھے اتنا احترام سے حکم دیتا ہے. اس ایک جملے کے اسلوب کو کوئی انسان سمجھ جائے, واللہ العظیم کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا, کسی کے لیے روزہ مشکل نہیں ہوگا. تو حاضرین جمعہ, ہمیں پہچاننا یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے, اور ساتھ میں یہ بھی پہچاننا ہے کہ کس انداز میں دے رہا ہے. اس کا انداز سمجھ آ جائے تو کبھی روزہ نہیں چھوڑو گی. دوسری بات یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے روزہ ہم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا, ہم پر بھی فرض کیا ہے, اور لیکن اس نے ہم سے محبت کا اظہار اس طرح کیا ہے, ان لوگوں میں اور ہمارے درمیان اس نے فرق اس طرح بنایا ہے کہ تم سے پہلے والے لوگ جس طرح روزہ رکھتے تھے, تمہیں روزے میں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھنا کہ ہم پر جو آسانیاں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے ثواب کم نہیں کیا گیا, ثواب زیادہ کیا گیا ہے اور روزہ آسان کر دیا گیا. اٹھا کر دیکھیے آپ, ہم سے پہلے لوگ کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے. آج اگر مغرب کے وقت میں افطاری کر لی جائے تو افطاری کے بعد دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا ہے, اور دوسرا کھانا اس کو اگلی افطاری میں نصیب ہوتا ہے. آج اگر افطاری کر لی جائے تو افطاری کے بعد سے روزہ شروع ہوتا ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے ساری رات آزاد کر دی, جو چاہے کھاؤ, جس طرح چاہے رہو. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سے ایک اور بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی. وہ کیا ہے؟ وہ سحری ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری رات ہمارے لیے آزاد کر دی. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے, اگر بندہ سو جائے گا, اگر بندہ سویا رہ جائے گا تو افطاری کے بعد کچھ کھا نہیں پائے گا, اور اگلے دن کا روزہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری عطا کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن نسائی حدیث نمبر 2160 ان السحور برکہ اعطاکمہ اللہ فلا تدعوها. رسول اللہ نے فرمایا, اے میری امت کے لوگوں, اے امت محمدیہ کے لوگوں, تم سے پہلے کسی بھی سحری نہیں دی گئی تھی, اللہ نے تمہیں سحری کو برکت بنا کر دیا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. اتنا کہہ دیتا تو وہ بھی کافی تھا کہ لوگوں سحری کر لو, سحری میں برکت ہے, اللہ کہہ دیتا تو کافی تھا. لیکن پھر بھی بندہ چھوڑ سکتا ہے, پھر بھی بندہ سحری سے منہ موڑ سکتا ہے, پھر بھی بندہ سحری کو ہلکا لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سحری کے اور فضیلت بڑھا دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن حبان حدیث نمبر 3460 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اے لوگوں, جو بھی بندہ سحری میں اٹھ جائے گا اور سحری کرے گا, اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس پر درود بھیجیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا رہا ہے, ہمیں کھلا رہا ہے, اس لیے کہ دن میں ہمیں تکلیف نہ ہو, اس لیے کہ ہمارا روزہ ہم پر مشکل نہ ہو جائے, اس لیے کہ ہم نیند کی وجہ سے روزہ اپنا خراب نہ کر لیں, اپنا روزہ مشکل نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فضیلت پر فضیلت بڑھائے جا رہا ہے. اور غور کرنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس رمضان المبارک میں یہ رات میں اٹھ کر کھانا کھانا, یہ افطاری کا کھانا کھانا, جہاں انسان لطف اندوز ہوتا ہے, مزے لیتا ہے کھانا کھانے کے, اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اگر اتنا بڑا مقام دیا ہے تو ذرا یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اس مہینے کی جو بڑی عبادتیں ہیں ان کا کیا عالم ہوگا, اس مہینے کی جو اصل عبادتیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. چھوٹی عبادت, اللہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں سحری میں اٹھنے کو کہتا ہے اور اس پر فضیلت بھی دیتا ہے, اس پر اجر و ثواب بھی دیتا ہے. اور میرے سحری میں اٹھنے کی وجہ سے, میں سحری میں اٹھ اس لیے رہا ہوں کہ میرا روزہ مجھ پر مشکل نہ ہو جائے, اور میرے اٹھنے کی وجہ سے اس میں برکت دیتا ہے, اور خود اللہ تعالیٰ مجھے درود بھیجتا ہے. اس سے زیادہ محبت کا کیا تصور کریں گے, اس سے بہتر محبت کا کیا تصور کریں گے. اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے, ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے داروں کو ایسا پروٹوکول دیا ہے, ایسا پروٹوکول دیا ہے کہ جو کسی بڑے سے بڑے نامور انسان کو دیا جاتا ہے, مشہور انسان کو دیا جاتا ہے, بڑے نام و مرتبے والے انسان کو دیا جاتا ہے. اللہ نے کیا کیا, رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان روزے داروں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے اللہ نے ایسا پروٹوکول تیار کیا, ایسی سیکیورٹی تیار کی کہ اللہ نے سارے شیاطین کو بند کر دیا, سرکش جنوں کو قید کر دیا, جنت کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے, جہنم کے سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے, اور ہر نیکی پر اس کا ریٹ اللہ نے بڑھا دیا, ہر نیکی کا ریٹ بڑھ گیا. اتنا پروٹوکول, اتنی آسانیاں, اتنی سیکیورٹی دینے کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے روزہ مشکل ہے تو آپ کمزور ایمان والے ہیں, آپ کا ایمان برباد ہو چکا ہے, آپ کا ایمان ضائع ہو چکا ہے. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے روزہ مشکل ہے. اتنا پروٹوکول دینے کے باوجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہو.
اللہ اکبر، تم نے کبھی اللہ کی محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں چیلنج سے بتاتا ہوں، دنیا کا کوئی باپ ایسا لے کر آئیے، دنیا کی کوئی ماں ایسی لے کر آئیے جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہو، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرنے والی ماں لے کر آؤ، سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرنے والا باپ لے کر آؤ، اور اس باپ کے منہ سے اس کی محبت میں یہ جملہ نکال کر دکھاؤ کہ میں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے بچے کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی مجھے پسند ہے۔ ایسا کتنا بھی محبت کرنے والا باپ نہیں بول سکتا، کتنی بھی محبت کرنے والی ماں نہیں بول سکتی، چاہے کتنی محبت کر لے، بچے کے منہ سے نکلنے والی بو باپ کو بھی پسند نہیں آتی، ماں کو بھی پسند نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من مسک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے روزے دار اتنا پسند ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بو مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ میں اس بو سے محبت کرتا ہوں۔ اب ذرا سوچو، جو اللہ آپ کے منہ سے نکلنے والی بو سے اتنی محبت کرے، وہ آپ سے کتنی محبت کرے گا؟ جس اللہ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اتنی پسند ہو، اس روزے دار کا چہرہ کتنا پسند ہوگا، اس روزے دار کی خوشبو کتنی پسند ہوگی۔ یہ معمولی جملے نہیں ہیں، یہ معمولی محبتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نوازا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کسی دن رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے رمضان کے روزے کی حالت میں بھوک کی شدت ہو جائے، بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگ جائے، اور آپ کے منہ سے بو آنے لگ جائے، منہ سے بو کب آتی ہے؟ جب انسان بے حد بھوکا ہو جائے، اس کا پیٹ مکمل طور پر خالی ہو جائے، تب بو آتی۔ رمضان کے مہینے میں اگر بھوک کی شدت سے آپ کے منہ سے بدبو آنے لگ جائے تو ایک خیال کر لینا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا پروردگار ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، اس اللہ کو میرے منہ سے نکلنے والی یہ بو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی قسم بھوک کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی قسم اس اللہ سے محبت شروع کر دو گے، اس اللہ کے قریب چلے جاؤ گے، بس اس لیے کہ جو بو آپ کو خود اچھی نہیں لگ رہی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے مجھے یہ بو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ کتنی محبت کرتا ہوگا؟ آپ خود بھی اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرو گے، آپ خود بھی اپنے آپ سے اتنا دل نہیں لگاؤ گے جتنا اللہ تعالیٰ ایک روزے دار سے محبت کرتا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، اس کے باوجود اگر آپ روزے کو مشکل سمجھتے ہیں تو آپ کے ایمان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے باوجود بندہ جب سارا دن گزارتا ہے اور مغرب کا وقت قریب آتا ہے، افطار کا وقت قریب آتا ہے، ہر انسان بھوکا ہو جاتا ہے، ہر انسان بھوکا ہو جاتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 13 گھنٹے، 14 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے سے اگر کچھ نہ کھائے تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے، پیاس لگنے لگ جاتی ہے، اور ہر بندے کا خیال، ہر بندے کی فکر، ہر بندے کی سوچ اس کی بھوک کی طرف چلی جاتی ہے۔ ذرا غور سے سننا جملہ، ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کی فکر اس کی بھوک کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ ایک اور پروٹوکول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں تیرا پورا خیال تیری بھوک کی طرف جا رہا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے میں تو بھوک کا سوچ کر پریشان ہو رہا ہے، پیاس کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ تو کر یہ کہ جب تو اس مرحلے پر پہنچ جائے جہاں تیری بھوک کی انتہا ہو گئی ہے، تیری پیاس کی انتہا ہو گئی ہے، تو اس وقت میں مجھ سے دعا مانگنے بیٹھ جا، تو اس وقت میں مجھ سے مانگنے بیٹھ جا، تو وہ چیزیں یاد کر جو تجھے پسند ہیں، تو وہ چیزیں مانگ جو تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، تو مال مانگ جو تجھے پسند ہے، تو اولاد مانگ جو تجھے پسند ہے، تو صحت مانگ جو تجھے پسند ہے، تجھے جو چیزیں تیری پسندیدہ چیزوں کو یاد کرتے جا، مجھ سے مانگتے جا، اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تیری ایک بھی دعا رد نہیں کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1750 الصائم حین یفطر لا ترد دعوتہ، روزے دار جو افطار کے قریب میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ نے کہا میں تیری دعا رد نہیں کرتا۔ اب کوئی انسان بڑے شوق سے افطار کے قریب میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کو پکارتا رہے، اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتا رہے، جنت کو سوچتا رہے، اور اپنے لیے اللہ رب العالمین سے خیر مانگتا رہے، ایسا کون سا انسان بھوک کی توجہ کرے گا، پیاس کی توجہ کرے گا؟ اتنا خیال رکھتا ہے اللہ، اتنا خیال رکھتا ہے اللہ ہماری تکلیف کا،
اتنا خیال رکھتا ہے اللہ ہماری تکلیفوں کا، کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، بندہ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کوئی خیال نہیں، اللہ اکبر، اسے کوئی خیال نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں، اس کی ساری توجہ کھانے پینے کی چیزوں پر ہے۔ ایسے وقت میں جب وہ بیٹھ کر کھجور کھا رہا ہے، جب وہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے پھل پھلاریاں کھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھا رہا ہے، اور اسے نہ اللہ کا خیال ہے، نہ رسول کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین بندے کے لیے ایک اور چیز عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1643 ان اللہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے بندے افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب اللہ کے بندے افطار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کئیوں کا نام جہنم کی لسٹ سے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اور ان میں سے کئیوں کا نام جو جہنمیوں کی لسٹ میں تھا اللہ مٹا چکا ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رمضان کا ایک ایک روزہ تمہیں صرف جہنم سے بچاتا نہیں ہے، تمہیں جہنم سے ہزاروں میل دور کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ ترمذی حدیث نمبر 1624 من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کی مسافت بنا دیتا ہے۔ اور اگر تم 30 روزے رکھ لو تو تمہارے سے جہنم کتنی دور ہے تم کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہمیں جہنم سے دور کر رہا ہے ایک ایک روزے کے بدلے میں۔ علماء نے کہا کہ جو انسان رمضان میں روزہ رکھنے سے قاصر ہے، گویا وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے سے قاصر ہو گیا ہے۔ جو انسان رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، وہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والی سب سے بڑی چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ روزہ مشکل ہے، اس کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ روزے میں زیادہ گرمی ہے، اس کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ رمضان میں نہیں کماؤں گا تو بعد میں موقع نہیں ملے گا، اس کے باوجود تم اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتے ہو، اس کے باوجود تم اپنی صحت کو بڑا سمجھتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ اتنی محبت کرنے والا اور اتنا بہترین پروٹوکول اللہ نے بنا کر دیا ہے، اب کوئی خالص ایمان والا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حاضرین جمعہ، جب ایک ایک روزہ کر کے آپ سارا رمضان روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک ایک روزہ ایسا، ایک ایک روزے میں کتنی فضیلت ہے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک ایک روزہ جوڑ کر جب آپ رمضان کے مکمل روزے رکھ لیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 30/8 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب اللہ کا کوئی بندہ ایک ایک روزہ جوڑ کر رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا، اللہ اس کو مکمل طور پر معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا پروٹوکول چاہیے، اور کتنی محبت چاہیے آپ کو روزے رکھنے کے لیے، اور کتنی فضیلتیں چاہیے آپ کو آپ کی زندگی کا کاروبار چھوڑنے کے لیے، آپ کو روزوں کی طرف آنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو روزہ مشکل لگتا ہے، تو آپ کو اپنے ایمان کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور چیز جو میں آپ کو اس کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یہ جب میں بیان کروں تو اپنے دل میں دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی یہ فضیلت عطا کرے۔ اگر کوئی انسان روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بیچ میں افطار سے پہلے مر جائے، سبحان اللہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی ایسی فضیلت ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ جب مجھے موت آئے تو میں رمضان کے روزے کی حالت میں رہوں، اپنے لیے دعا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 23324، اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، یا حذیفہ من ختم لہ بصیام یوم یرید بہ وجہ اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ اے حذیفہ، اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں مر جائے، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہو اور دنیا سے چلا جائے، حذیفہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، اس حدیث کو امام مناوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فیض القدیر، اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، علماء اکرام نے کہا، ای من ختم عمرہ بصیام یوم بأن مات وهو صائم دخل اللہ الجنة مع السابقین الاولین۔ سبحان اللہ، اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ رکھے
اور رات میں افطاری کرنے سے پہلے مر جائے، قیامت کے دن السابقون الاولون کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا جنہیں نہ سوال جواب کیا جاتا ہے، نہ جسے کوئی سزا دی جاتی، بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جاؤ گے۔ اب بھی کوئی ایسا ایمان والا ہے جو اس کی تمنا نہیں کرتا؟ روزے رکھو اور روزے رکھ کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اگر میری جان مجھ سے نکالنا تو وہ روزے کی حالت میں نکال، رمضان میں نکالنا، تیری عبادت کرتے ہوئے نکالنا۔ اللہ سے دعا کرو، قیامت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر روزے میں مر جاؤ گے، قیامت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر روزے کی حالت میں جان چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کے سامنے پکڑا جائے، اگر قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو اور اس کے نام اعمال میں چند نیکیاں کم ہیں یا اس کے نام اعمال میں چند گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، بڑا پریشان بندہ، اور ایسی حالت جہاں ایک نیکی اس کا باپ اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا، ایک گناہ اس کی مال لینے کو تیار نہیں ہوتی، ایسے حالت میں جہاں اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، جہاں اس کا کوئی سہارا بننے والا نہیں، جہاں اسے کوئی تسلی دینے والا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6626، یقول الصیام ربی انی منعته الطعام والشراب بالنہار فشفینی فیہ۔ روزہ آ جاتا ہے، جو روزہ آپ نے رمضان میں رکھا تھا وہ روزہ آ کر آپ کے بازو کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، اللہ یہ انسان دنیا میں روزہ رکھتا تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک کو برداشت کرتا تھا، پیاس کو برداشت کرتا تھا، اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرتا تھا، اللہ آج مجھے اس انسان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے دے، اللہ اس انسان کو بچانے کی اجازت دے دے۔ اور اللہ کی قسم رسول اللہ نے فرمایا، اللہ روزے کو اجازت دے دیتا ہے۔ ایسا عالم جہاں آپ کی نظر میں کوئی امید کی کرن نہیں ہوتی، ایسی جگہ جہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، ایسے وقت میں اچانک آپ کا روزہ آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بھی روزے کو مشکل سمجھتے ہو، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ روزے کو دیکھو گے کہ آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، آپ کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ اللہ مجھے اس کی سفارش کرنے کا حق دے، اللہ مجھے اسے جہنم سے بچانے کا حق دے، اللہ اسے جہنم سے دور لے جانے کا مجھے حق دے، اجازت دے دے۔ اللہ اس کو اجازت دے دیتا ہے، وہ آپ کو بچا کر لے کر بھی چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، روزے دار کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے کہ جب وہ روزے کو اپنے لیے لڑتا دیکھتا ہے، جب وہ اپنے روزے کو اس کے حق میں سفارش کے لیے گڑ گڑاتا دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 7490 پر 2، للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ۔ ایک روزے دار کے لیے یاد رکھنا دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے میرا روزہ ختم ہو گیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے دعا بھی مانگ لی۔ اب وہ جس خوشی سے افطار کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک خوشی ہے۔ افطار سے مراد ایک عید بھی ہے، جیسے عید میں انسان خوش ہوتا ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب بندہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، روزہ آ کر اسے بچا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، روزے دار کے چہرے پر 2 مرتبہ خوشی آتی ہے، کہ افطار کے وقت، ایک جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس وقت۔ بعض ائمہ اکرام نے کہا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ روزے دار انسان قیامت کے دن جنت جانے سے پہلے اللہ کو دیکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی۔ اور بعض نے کہا کہ اس خوشی سے مراد یہ ہے کہ ایک روزے دار اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1890 پر 4، کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ سبحانہ وتعالی الا الصوم انه لي وانا اجزی به۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، میرا بندہ جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، اس ہر اچھے کام کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتے رہنا۔ اگر بہت اچھا کیا تو اس کے آگے لکھنا انٹو 700، اگر بہت کم درجے میں کر رہا ہے تو کم سے کم انٹو 10 لکھ دینا، 10 مرتبہ اس کو بڑھا دینا۔ تو اس کے درمیان 10 سے 700 تک اس کی ہر نیکی بڑھا دو، اس کی ہر نیکی کو انٹو 700 کر دو، انٹو 10 کر دو، انٹو 30 کر دو، جتنا انسان کا جذبہ تھا، جتنا انسان کا اخلاص تھا۔ لیکن جب روزے کی باری آئے تو کچھ نہ لکھنا، روزے کی باری آئے تو کوئی اجر نہ لکھنا۔ میرا بندہ روزے کا اجر لینے کے لیے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو اور میں اپنی جانب سے اس کو روزے کا اتنا اجر دوں گا،
ائمہ کرام نے کہا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو خوشی آتی ہے وہ خوشی یہ ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ایک روزہ اس کی زندگی کے اعمال سے بڑا بن کے آیا ہے، تب اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، اللہ میں کتنا بڑا عمل کر کے تیرے سامنے آیا ہوں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب مجھے دے رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو دیا ہے، یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے، اب بھی لگتا ہے کہ روزہ مشکل ہے، اب بھی آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہانہ بنانا چاہتے ہو، چھوٹے چھوٹے وجوہات کو بہانہ بنانا چاہتے ہو، بلکہ آخری پروٹوکول بھی سن لو جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پروٹوکول کے ایک روزے دار کو دیتا ہے، سب سے بڑی نعمت ایک روزے دار کو دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1890 پر 6، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون فیدخله الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی زبردست حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ وہ اللہ کس کے لیے بناتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف روزے دار کے لیے۔ اور منظر غور سے دیکھنا، منظر غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سارے ایمان والے ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، ایک جگہ بیٹھے ہوں گے۔ عصر میں گنہگار کھڑے ہوں گے، ایمان والے بیٹھے ہوں گے، سارے ایمان والے ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، اور اچانک ایک پکارنے والا آئے گا، پکارنے والا آ کر کہے گا این الصائمون، کہاں ہے وہ لوگ پابندی سے جو روزہ رکھا کرتے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یقومون، سارے روزے دار اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم ہیں۔ سب سے پہلے روزے داروں کو بلایا جائے گا، روزے دار کو پکارا جائے گا، کہاں ہے روزے رکھنے والے؟ سارے روزے رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، آؤ تمہارا دروازہ کھولا گیا ہے، باب الریان کھولا گیا ہے، جس دروازے سے آپ کے علاوہ کسی کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، چلو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اس دروازے سے کسی انسان کو نہیں داخل کیا جاتا۔ اتنا بڑا پروٹوکول، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی محبت دینے کے باوجود اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، روزے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، روزہ بہت بڑا ہو گیا ہے، روزے میں بہت گرمی ہے، تو اللہ کی قسم یہ روزے میں گرمی نہیں ہے، آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آپ کے ایمان کو جانچو، اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جیسے تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ جیسے دوسرے لوگوں کو تو نے روزے کی توفیق دی ہے، اللہ مجھے بھی روزے کی توفیق دے۔ اللہ جو محبتیں تو دوسروں میں بانٹ رہا ہے، اللہ وہ محبت مجھ میں بھی بانٹ دے۔ اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو، آج سے دوبارہ روزے رکھنے کا سلسلہ شروع کر دو، کیونکہ روزہ معمولی عمل نہیں ہے، روزے کی معمولی فضیلت نہیں ہے۔